میرا ایک سوال ہے آپ تمامی لوگوں سے، یہ بتائیں کہ یزید کو آپ برا کیوں سمجھتے ہیں؟ بتائیں یزید نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی بنیاد پر آپ اسے برا سمجھتے ہیں؟ قتل امام حسین، بولیں، قتل امام حسین، مدینے پر حملہ کرانا، مکے پر حملہ کرانا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے یزید کا کوئی عمل خراب نہیں تھا، بولیں، اس سے پہلے یزید کا کوئی عمل خراب نہیں تھا۔ اگر خراب نہیں تھا تو پھر مولا امام حسین اس کے مقابلے میں کھڑے کیوں؟ آج جو ہم سے سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کا سب سے غلط کارنامہ وہ امام حسین کو قتل کرنا ہے، اور یزید ہمارا جو دشمن ہے وہ امام حسین کے قتل کی وجہ سے ہے۔ یہ ہم غلط نظریہ رکھتے ہیں میرے دوستوں۔ اگر قتل امام حسین کے بعد یزید سے ہماری دشمنی ہے تو پھر امام حسین کے قتل سے پہلے مولا امام حسین کیوں یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ آپ کا یزید کے خلاف آنا یہ امت کو بتا رہا ہے کہ یزید کے اندر کچھ ایسی خرابیاں تھیں کہ اگرچہ اس نے ابھی میرا قتل نہیں کیا ہے پھر بھی یزید کو اپنا قائد تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مانتے ہیں؟ اگر قتل امام حسین کی وجہ سے آپ یزید سے دشمنی رکھیں گے یا یزید کو برا بھلا کہیں گے تو سوال یہی پیدا ہوگا کہ امام حسین پھر کیوں اس کے خلاف نکلے تھے اگر اس سے پہلے وہ بالکل درست تھا۔ امام حسین کا خروج کرنا، اس کی بیعت کو نہ مارنا، یہ باتیں بتا رہا ہے کہ یزید صحابہ اکرام اور رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والا نہیں تھا بلکہ ان کے طریقے سے ہٹ کر چلنے والا تھا۔ اس کی فکر کچھ اور تھی، اس کی سوچ کچھ اور تھی، اس کا طریقہ کچھ اور تھا، جس طریقے، سوچ اور فکر کے خلاف امام حسین میدان عمل میں آئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری دشمنی صرف یزید سے نہیں ہے، ہر اس انسان سے ہے جو یزیدی فکر کا حامل ہوگا، اور اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں نا تو شاید کوئی نہ بچ پائے۔ یزید کے اندر کیا خرابی تھی؟ وہ جواڑی تھا، جوا کا بازار گرم کرتا تھا۔ آج مسلمان جوا نہیں کھیلتا۔ یزید شرابی تھا، شراب پیتا تھا، شراب کا ماحول گرم کرتا تھا۔ کیا مسلمان آج شراب نہیں پیتا؟ یزید عورتوں کو نچایا کرتا تھا۔ کیا آج کا مسلمان یہ عمل نہیں کر رہا ہے؟ یزید نے تمام برے کارنامے کیے ہیں، وہ آج تمام مسلمان کر رہے ہیں۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، اگر امام حسین یزید کے خلاف نہیں بلکہ یزیدی فکر کے خلاف نکلے تھے تو ہمارا ہر وہ انسان دشمن ہوگا جو یزیدی فکر پہ چلنے والا ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایک طرف یزید کے کردار کو رکھیں، ایک طرف حسین کے کردار کو رکھیں، اور پھر اپنی ذات کو دیکھیں کہ میرے اندر کس کا کردار نظر آتا ہے۔ اگر حسین کا کردار نظر آتا ہے تو آپ حسینی ہیں، یزید کا کردار نظر آتا ہے تو آپ یزیدی ہیں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف زبان سے نعرہ لگا دینے سے ہم حسینی بن جائیں گے، نہیں، کردار جب تک اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے آپ حسینی نہیں بن سکتے ہیں۔ یزید جس طریقے پر تھا، جس نقش قدم پر چل رہا تھا، جس عادت و اطوار پر عمل کرنے والا تھا، اگر وہ چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ امام حسین کے نہیں بلکہ یزید کے پیروی کرنے والے کہلائیں گے، اور اگر مولا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو آپ مولا امام حسین کے پیروکار کہلائیں گے۔ اس لیے یہ جو محرم کی 10 روزہ محفل چل رہی ہیں، جس کی آج 7ویں شب ہے، الحمدللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے، میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں سے کہ اس محرم کے مہینے میں اور شب عاشورہ کے آنے تک یہ عہد کر لیں کہ مولا اس ماہ مبارکہ کے صدقے طفیل ہم اپنے اندر حسینی کردار کو پیدا کریں گے۔ ہم اپنے اندر سے جتنی بھی یزیدی فطرت ہمارے اندر موجود ہے ہم اسے نکال پھینکیں گے، اور جتنی بھی حسینی فطرت ہے ہم اسے اپنے اندر داخل کر لیں گے تاکہ ہم حقیقی اعتبار سے حسینی بن جائیں، زبانی اعتبار سے حسینی نہ رہیں۔ اگر اس طریقے پر ہمارا عمل ہو گیا تو پھر یقین مانے ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہیں
اور کل رب کے حضور بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ لیکن لاکھ ہم زبان سے حسینی نعرہ لگاتے رہیں، آپ کو معلوم ہوگا بعد میں یزیدیوں نے بھی حسین کے نعرے لگائے تھے۔ یزید نے بھی رو کے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے حسین کا بڑا غم ہے۔ یہ سب ڈھونگ ہے، تو ڈھونگ نہیں ہمیں کرنا ہے، ہمیں اصل کردار پیش کرنا ہے۔